بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام خوب بھیجو۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا مگر خود نماز نہیں پڑھتا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا مگر خود ادا نہیں فرمائی۔ حج ادا کرنے کا حکم دیا مگر خود ادا نہیں فرمایا۔ لیکن جب باری آئی اپنے پیارے کی تو فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام خوب پڑھو۔ نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، رکعتیں بھی طے ہیں، حج کا وقت بھی مقرر ہے، روزے رمضان میں فرض ہیں، لیکن درود شریف کے لیے نہ کوئی دن، نہ کوئی وقت، نہ کوئی مکان اور نہ کوئی جگہ مقرر ہے۔ ارشاد ہے، اے ایمان والو درود پڑھو، صبح پڑھو، شام پڑھو، رات کو سوتے وقت یا صبح جاگتے ہوئے، گھر میں پڑھو، بازار میں پڑھو، خوشی میں پڑھو یا غمی میں پڑھو، جس وقت چاہو پڑھو، فوراً قبول ہوتا ہے۔ نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، ملائک بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں۔ ہے حکم صلی علی، قرآن کے پارے درود پڑھتے ہیں۔ ہے حکم صلی علی، قرآن کے پارے درود پڑھتے ہیں۔ رنج و الم سب دور ہوتے ہیں، رنج و الم سب دور ہوتے ہیں، جب غم کے مارے درود پڑھتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ کس قدر بلند مقام ہے درود پڑھنے والے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کی نظر فرماتا ہے جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت فرمائے پھر اسے عذاب نہیں دے گا۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر زینت دو۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے پس وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز نہیں چڑھتی یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں، یعنی باقی وظائف سے؟ فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا کہ 1/4۔ فرمایا، جتنا چاہو، اگر زیادہ کریں تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، نصف وقت؟ تو فرمایا، جتنا چاہو، اگر زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سارا وقت آپ پر درود کے لیے مقرر کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تیری مشکلیں حل ہو جائیں گی اور تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس اطہر پر گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، مگر ایک مرتبہ شہد کی مکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکھی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے شہد کی مکھی، یہ تو بتا کہ تم شہد کس طرح بناتی ہو؟ مکھی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم مختلف پھولوں اور پھلوں کا رس چوستی ہیں، اسے اپنے چھتے میں اگل دیتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہد کی مکھی، ان میں سارے رس تو میٹھے نہیں ہوتے، مگر شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو مکھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہم یہ سارا جمع کر لیتی ہیں، یہ رس سارا جمع کر لیتی ہیں تو ہم سب مل کر آپ کی ذات پر درود شریف پڑھتی ہیں تو شہد میٹھا ہو جاتا ہے، اسی لیے تو شہد میں شفا ہے، کیونکہ درود پڑھا گیا۔ محترم خواتین، اس لیے اگر ہو سکے تو گھریلو امور سر انجام دیتے ہوئے، مثلاً آٹا گوندھتے وقت، روٹیاں بناتے ہوئے، کپڑے استری کرتے ہوئے اگر درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں تو دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں، بے حساب اجر و ثواب بھی ہے، برکتیں بھی نازل ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ جب میرے کریم آقا معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی۔ فرشتہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ میں کائنات میں جتنے سمندر، دریا اور نہریں ہیں، ان سب کا ایک ایک قطرہ گن سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اس سے عجیب تر بھی بات ہے؟ تو فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ میں ریت کے ایک ایک ذرے کو گن سکتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں، اس سے عجیب تر بات؟ فرشتہ عرض کرتا ہے، حضور میں ہوا کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ لجپال آقا مسکرانے لگے اور آگے چلنے لگے تو فرشتہ عرض کرتا ہے، حضور ان سب سے زیادہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کیا؟ فرشتہ عرض کرتا ہے، حضور یہ سچ ہے کہ میں پانی کا ایک قطرہ گن سکتا ہوں، ریت کا ایک ایک ذرہ گن سکتا ہوں، آقا میں ہوا کو بھی دیکھ سکتا ہوں، مگر یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے امتی مل بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جتنی رحمتیں ان پر برساتا ہے، میں وہ رحمتیں نہیں گن سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔